السلام علیکم، میں ہوں زینب غفار، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا 20 نیوز۔ آج ہمارے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ احسن مختار صاحب موجود ہیں جو عرصہ دراز سے وکالت کے پیشے سے منسلک ہیں اور اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ۔ ان سے جانتے ہیں کہ ہراسمنٹ کیا ہے اور کون سی نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہراسمنٹ کے زمرے میں آتی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، بتائیے گا ہراسمنٹ کیا ہے اور کون سی نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہراسمنٹ کے زمرے میں آتی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہراسمنٹ جو ہے یہ ایک ایسا ان ویلکمڈ بیہیویئر ہے جو کسی بھی آدمی کو سامنے والے سے فیس کرنا پڑتا ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں اور سامنے والا وہی بیہیو آپ کو دے۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں ایسی سننے کو ملتی ہیں جو ٹالریٹ ایبل نہیں ہوتی، جو آپ کے ریلیجن سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، آپ کی پرسنل کوئی ڈس ایبلٹی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، یا آپ کے سیکس سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو سننے کے بعد قابل برداشت نہیں ہوتی، یا آپ ان کو برداشت کر لیتے ہیں تو اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ آپ کے مائنڈ پہ یا آپ کی باڈی پہ رہ جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی ہمارے پاس جو ہے ہراسمنٹ ہے۔ جی سر، بتائیے گا ہراسمنٹ کی کتنی اقسام ہے؟ جی ویسے تو اب معاشرہ جس طرح ترقی کر رہا ہے، ٹیکنالوجی جس طرح ہمارا جو کنٹری ہے وہ گلوبل ولیج کے ساتھ کنیکٹ ہوتا جا رہا ہے، ہراسمنٹ کی ٹائپس بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ بنیادی جو ہراسمنٹ کی ٹائپس ہیں وہ دو ہیں، ایک وربل، ایک نان وربل۔ وربل سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کوئی چیز سننے کو مل جائے، موبائل فون کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ ہے، یا کوئی ایسی چیز جو دھمکی کے زمرہ میں آتی ہو اور آپ کو فیس کرنی پڑے، وہ وربل ہے۔ اور وہ تمام چیزیں جن کا تعلق فزیکل ایکٹیویٹی سے ہو، وہ آپ کے پاس نان وربل کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ جی سر، حکومت نے کیا اقدامات کیے اس حوالے سے؟ جی ہمارے پاس ایک بنیادی قانون موجود ہے جس کو ہم پاکستان پینل کوڈ کہتے ہیں۔ 1860 سے یہ ضابطہ موجود ہے، جس میں ہراسمنٹ کا ایک سیکشن ہے 509 PPC۔ اس میں قانون کے مطابق اگر کوئی آدمی ہراسمنٹ کرتا ہے اور یہ جرم اس کا ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اسے عدالت جو ہے وہ 3 سال کی سزا، 5,000 روپے تک جرمانہ، یا سزا اور جرمانہ دونوں دے سکتی ہے۔ سر، اس پہ کیسے اپلیکیشن دی جا سکتی ہے؟ جی اس کے دو طریقے ہیں۔ پرانا جو ہمارا ٹریڈیشنل پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ہراسمنٹ ہوئی، اس پہ آپ نے فوراً 15 پہ فون کیا، اگر وہ نان وربل ہے، فزیکل ہے، تو پولیس موقع پر آ جاتی ہے اور آپ اپنا جو اوپینین ہوتا ہے، جو آپ کا ورشن ہوتا ہے، وہ آپ پولیس کو بتا دیتے ہیں۔ پولیس موقع پہ آپ کا بیان ریکارڈ کرتی ہے اور اس کو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کے زمرے میں، جس کو ہم FIR کہتے ہیں، کنورٹ کر لیتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خود تھانے جاتے ہیں، وہاں SHO کے آفس میں آپ اپنا بتاتے ہیں کہ جی ہمارا یہ ایشو ہوا ہے۔ ساری ڈیٹیل جب آپ دے دیتے ہیں تو وہاں پہ ایک محرر ہے جو آپ کی درخواست کو آپ کے بیان کی روشنی میں لکھتا ہے، اور اس کو پھر بعد میں FIR کے ذریعے انکوائر کیا جاتا ہے۔ جی سر، FIR کے بعد اب پھر ان کی سزا کیا ہے؟ جی میں نے پہلے ابھی عرض کیا کہ ایک سیکشن ہے 509، اس میں اس کی میکسیمم جو پنشمنٹ ہے وہ 3 سال ہے، اور ود فائن اگر دیکھا جائے تو اپ ٹو 5,000 ہے۔ عدالت کی یہ ثوابدیدی اختیارات ہوتے ہیں کہ جس نوعیت کا کنڈکٹ کیا جاتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سزا جو کہ میکسیمم 3 سال، جرمانہ جو کہ میکسیمم 5,000، یا عدالت اگر مناسب سمجھے تو دونوں بھی گرانٹ کر سکتی ہے۔ جی سر، یہ تو ہو گیا مینول، اب کوئی جدید طریقہ بھی ہے اس کو ڈیل کرنے کا؟ جی بالکل، گورنمنٹ آف پاکستان نے 2010 سے قانون میں امینڈمنٹ کرتے ہوئے ایک ادارہ بنایا ہے جس کا نام اوم برڈز پرسن کے نام سے ہے، جس کا دفتر لاہور میں ہے۔ ایک اپلیکیشن لانچ کر دی گئی ہے پورے ملک میں جس کا کام ڈیجیٹل کمپلینٹس کو کلیکٹ کرنا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ہراسمنٹ کا ایشو ہو جاتا ہے تو اس کو فوراً پلے اسٹور سے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی ہے۔ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد ریکوائرڈ انفارمیشن جس میں نام، ID کارڈ کی کاپی، ڈیزگنیشن، ایج، اور جو ایشو اس نے فیس کیا ہے اس کی ڈیٹیل آپ نے دینی ہے۔ اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی، اس کا ایک نمبر آپ کو ایشو ہو جائے گا، اور اس کے بعد انکوائری شروع ہو جائے گی۔ جیسے ہی اس میٹر کو انکوائر کر لیا جاتا ہے تو ادارہ آپ سے رابطہ کرتا ہے، اور وہ جو کلپریٹس ہیں ان کو پھر سزا دلوائی جاتی ہے۔
یہ ایک جدید طریقہ ہے جس میں آپ کو پولیس کے پاس نہیں جانا پڑتا، جس میں آپ کو بار بار تھانے کے چکر نہیں لگانے پڑتے، عدالت کے چکر نہیں لگانے پڑتے، کیونکہ ہمارے ہاں معاشرے میں لوگوں کے ذہن میں تھانہ اور کچہری کا جو کلچر ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہے، لوگ تھانہ کچہری جانے سے بچتے ہیں۔ اس لیے حکومت نے یہ آپ کے بالکل ایک ہر وقت آپ کے پاس ایک پیٹرن موجود ہے کہ آپ جب چاہیں اپنے موبائل کے ذریعے کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں۔ جی سر، اس کے لیے کوئی سرکمشل ایویڈنس بھی چاہیے ہوتے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی، جب اگر فزیکل ہیراسمنٹ ہے تو ڈیفینیٹلی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ہمارے پاس جو اوتھ سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جس کو ہم بیان حلفی کہتے ہیں وہ لے لیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کے ساتھ جو وقوع پیش ہوا ہے وہ، اور ساتھ آپ اپنا ایک بیان حلفی دیتے ہیں کہ جی میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے، اس کو انکوائر کیا جائے۔ اگر گواہان موجود ہوں تو میٹر جو ہے وہ آپ کا سٹرونگ ہوتا ہے، اس میں پنشمنٹ کی میکسیمم چانسز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ وٹنسز نہ ہوں موقع پر تو پھر یہ ہے کہ کمپلینٹ جو ہے وہ انکوائر ہوتی ہے، جیسے جیسے ایویڈنس کلیکٹ ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے سزا کی جو نمبر آف چانسز ہیں وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ جی سر، اس کو اسپیشل کون سا سیکشن ڈیل کر رہا ہے؟ جی سیکشن ہے 509 PPC، وہ اس کو ڈیل کرتا ہے، جس کی سزا 3 سال ہے اور 5,000 روپے جرمانہ ہے۔ جی سر، کیا صرف خواتین کو ہی ہراساں کیا جاتا ہے یہ پرابلم، یا پھر یہ پرابلم مردوں کو بھی فیس کرنی پڑتی ہے؟ جی بالکل، صرف خواتین کو ہراسمنٹ کا ایشو فیس نہیں کرنا پڑتا بلکہ یہ ایشو میلز میں بھی پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اکثر ورک پلیس انوائرمنٹ جہاں پہ مرد حضرات کام کرتے ہیں ان کو اپنے سپروائزر، اپنے سینئر سے ہراسمنٹ کی شکایت رہتی ہے۔ اگر کوئی میل جو ہے وہ کم تعلیم یافتہ ہے یا کسی اقلیت مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو جو میجورٹی والے ہیں وہ اس کو اس نظریے سے نہیں دیکھتے جو وہ اپنے رائٹس سمجھتا ہے، تو اس طرح سے میلز حضرات کو بھی بہت ساری جگہوں پہ ہراسمنٹ کی شکایت رہتی ہے، کیونکہ ہراسمنٹ کو اگر سادہ لفظوں میں دیکھا جائے تو یہ اذیت ہے۔ چھیڑ چھاڑ کو بھی ہراسمنٹ کہتے ہیں۔ تو جس بھی کام میں کسی کو اذیت کا سامنا ہو، وہ میل ہے یا فیمیل، اس کا تعلق کسی سیکس سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ آپ میرڈ ہیں یا ان میرڈ ہیں، اس کا تعلق اس بات سے بالکل نہیں ہے کہ آپ لو ان ایجوکیشن ہے یا ہائی ایکڈیمیا پروفائل ہے آپ کی، ان باتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کسی بھی آدمی کو کسی بھی وقت کہیں پر بھی فیس کرنی پڑ سکتی ہے۔ فون پر سوشل میڈیا کے ذریعے ہراساں کرنے کو، اس کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے؟ جی اگر موبائل فون یا انٹرنیٹ کے ذریعے ہراسمنٹ کی جا رہی ہے تو وہ عام حالات میں جو فزیکل ہراسمنٹ ہے اس کی نسبت آسان ہے کہ اس کو ہم ٹریس کر لیتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کو ہراساں کیا جا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی ایویڈنس آٹومیٹیکلی پروڈیوس ہو رہی ہے۔ اگر موبائل فون کے ذریعے ہراسمنٹ کی جا رہی ہے تو وہ وایا ٹیکسٹ ہے تو اس کا ثبوت موجود ہے، وایا فون کال ہے تو اس کی ریکارڈنگز موجود ہیں۔ تو جو انٹرنیٹ کے ذریعے ہراسمنٹ کی شکایت ہے لوگوں کو، وہ زیادہ تر جو ہیں وہ لوگ اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں، یعنی میکسیمم کیسز ہراسمنٹ کے یا تو خواتین وہ ہیں جن کو کام کرتی ہیں کہیں پہ تو وہاں شکایت ہے، یا وہ خواتین ہیں جن کو موبائل فون کے ذریعے دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں یا ہراسمنٹ کی شکایت ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ہراسمنٹ کے کیسز کو زیادہ بہتر طور پہ ڈیل کرواتے ہیں اپنے اداروں سے، اور وہ جو لوگ کلپریٹس ہوتے ہیں ان کو پھر سزا ملنے کی جو نمبر آف چانسز ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ جی سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ جی ہمارے ساتھ آج احسن مختار صاحب موجود تھے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ ہراسمنٹ کیا ہے اور کون سی نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہراسمنٹ کے زمرے میں آتی ہیں۔ جی ناظرین، آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا؟ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔